السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیر۔ دوستو، ایک شعر ہے کہ انجام وفا کیا ہوگا سوچا نہیں کرتے، انجام وفا کیا ہوگا سوچا نہیں کرتے، انجام وفا کیا ہوگا سوچا نہیں کرتے، مومن کبھی حالات سے سودا نہیں کرتے۔ انجام وفا کیا ہوگا سوچا نہیں کرتے، مومن کبھی حالات سے سودا نہیں کرتے۔ یہ دین اسلام نے سکھایا ہے ہمیں، یہ دین اسلام نے سکھایا ہے ہمیں کہ سر اگر سجدے میں ہو، سر اگر سجدے میں بھی ہو تو تلوار کی پرواہ نہیں کرتے۔ میرے معزز دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج بہت ہی بہترین بات آپ کے بیچ میں رکھنے جا رہا ہوں۔ جیسا کہ ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو نہیں جانتے ہوں گے کہ وقف کس کو کہتے ہیں، جو آج کل چرچائیں چل رہی ہیں، جہاں دیکھیے وہاں پر وقف بل، وقف ایکٹ، وقف امینڈمنٹ بل۔ تو میں اسی کے بارے میں آپ کو میں ڈیٹیل میں سمجھانے والا ہوں کہ واٹ از کالڈ دا وقف اینڈ ہاؤ اٹ از یوزڈ۔ وقف کسے کہتے ہیں اور اس کا یوز استعمال کیسے ہوتا ہے اور یہ ہوتا کیا ہے۔ تو پورے ویڈیو کو شیئر کریں دوسروں تک کے زیادہ سے زیادہ، اس ویڈیو کو پوری ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور ثواب کی نیت سے بھی دوسروں تک ضرور شیئر کریں تاکہ ہر کسی کو سمجھ میں آئے کہ وقف امینڈمنٹ بل یہ کیا ہوتا ہے۔ دوستوں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ وقف اسے کہتے ہیں جس کسی نے بھی یا اللہ کے راستے میں اس نے کیا دے دیا، دان کر دیا، اس کو وقف کہتے ہیں۔ وہ کسی بھی ریلیجن کا ہو سکتا ہے، وہ شخص کسی بھی ریلیجن کو فالو کر سکتا ہے، کسی بھی دھرم کا آدمی ہو سکتا ہے، اور جس نے اللہ کے راستے میں جس نے دے دیا، کسی چیز کو ڈونیٹ کر دیا، دان سمجھ لیجئے، اس کو وقف کہتے ہیں۔ جیسا کہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب دیش کا بٹوارا ہوا تھا تو اس وقت دو پارٹیز تھی، مسلم لیگ اور کانگریس۔ تو جو مسلم لیگ کو ماننے والے مسلمان تھے وہ پاکستان چلے گئے، جو کانگریس کو فالو کرنے والے جو مسلم تھے وہ انڈیا میں رہ گئے۔ تو اس وقت یہ سنویدھان کانسٹیٹیوشن بنا، جو کانسٹیٹیوشن میں ہر چیز لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ رہنا چاہیں رہ سکتے ہیں، جانا چاہیں جا سکتے ہیں۔ یہ اس وقت چرچا ہوئی تھی، اور جو لوگ رہنا چاہیں ان کو بھی اتنا ہی مان سمان اور اپنے مذہب کو فالو کرنے کا، اپنے ریلیجن کو فالو کرنے کا پوری فریڈم، پوری آزادی ملے گی۔ یہ بضابطے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے، آرٹیکل 25، آرٹیکل 18، آرٹیکل 26 میں کہ آپ اپنے مذہب کا پرچار پرسار کر سکتے ہیں، آپ اپنے مذہبی سینٹر قائم کر سکتے ہیں جیسے کہ مدرسے، مکتب، خانقاہ وغیرہ، اور اپنے مذہب کو پوری طریقے سے فالو کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت جو لوگ چلے گئے تو جو ان کی پراپرٹی تھی، خاص طور سے اس وقت کی بات ہے، تو لوگوں نے کیا کیا کہ اس اپنے پراپرٹی، اپنی زمین جائیداد کو وقف کر دیا، مطلب کہ اللہ کے راستے میں دے دیا کہ اس پر کیا ہوگا، دین اسلام کا کام ہوگا، ہماری پراپرٹی اس میں کام میں آئے گی۔ جیسا کہ ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زمین ہے 2 بیگھہ 4 بیگھے پراپرٹی ہے، تو چلو 2-4 کٹھے اس طریقے کا کچھ زمین اللہ کے راستے میں ہم دے دیں تاکہ اس پر دین کا کام ہو سکے، جیسے کہ مکتب، مدرسے، قبرستان، عیدگاہ، مساجد وغیرہ بن سکے جہاں پہ اللہ کا نام لیا جاتا ہو۔ اسی طریقے سے تو اب بات یہاں پر ہے کہ جب چلی اس وقت سے جو لوگ وقف کر دیے تھے، بہت سارے ایسے ابھی بھی قبرستان ہے، عیدگاہ ہے، مسجد ہے کہ جو وقف پراپرٹی پر ہیں، تو اس میں سے جو لوگ مضبوط تھے اس وقت سے آج تک کچھ ایسی جگہ بھی ہیں وقف پراپرٹی کو لوگ پلاٹ کاٹ کر کے یا مطلب کہ بیچ دیے، ڈیلرز اس کو سیل کر دیے، اور اس پر بڑی بڑی بلڈنگز بن چکی ہیں جو بڑے بڑے پیسے والوں کا بھی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسا کہ ہم میں سے ہر بچہ، ہر وہ شخص جو نہیں بھی پڑھا لکھا ہو، whether they are uneducated, still they know that، وہ جانتے ہیں کہ دان میں کبھی کسی کا حصہ نہیں ہوتا ہے،
دان صرف اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، اوپر والوں کے لیے کیا جاتا ہے. وہ نہ ہی گورنمنٹ کا ہوتا ہے، نہ ہی وہ کسی ویکتی کا ہوتا ہے. دان جس سے دیا جا رہا اس کو ہوتا ہے، اور جس کے لیے دیا جا رہا ہے اسی کا ہوتا ہے. سیم یہی چیز ہے. اب یہاں پر اس کو کیا گورنمنٹ کیا چاہ رہی ہے کہ اس کو وقف قانون بنا دیا جائے. اور وقف قانون بنا دیا جائے، اس میں کیا ہے کہ جو ممبرس ہوں گے، جو ڈیسیژن میکرز جو ہوں گے، ان میں 2 مطلب غیر مسلم ہوں گے. بھائی یہی چیز نہ ہے کہ ہمارے انگنے میں تمہارا کیا کام ہے. ہماری مذہب ہے، یہ ہماری آپسی معاملات ہیں. نہیں، اس میں آپ کا کیا کام ہے، پہلی چیز. دوسری چیز کہ جو ایکٹ جو کہا جا رہا ہے، جب ایکٹ بن جائے گا تو اس میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ ایسا شخص مطلب کہ وہ کر سکتا ہے، وقف کر سکتا ہے اپنی پراپرٹی کو، جو 5 سال پوری طریقے سے مسلمان ہو، یعنی عالم با عمل ہو، پوری طریقے سے فالو کرنے والا ہو اسلام کو، اور اس کا اسلام قبول کیے ہوئے 5 سال اس پہ گزر چکا ہو، تب جا کے وہ اپنی پراپرٹی کو وقف کر سکتا ہے. اور دوسری بات کہ وہ تو وقف کر ہی سکتا ہے، مگر وقف پراپرٹی کا یوز کون کر سکتا ہے؟ وقف پراپرٹی کا یوز وہ کر سکتا ہے جب یہ ایکٹ بن جائے گا تو آپ کو کہا جائے گا پیپرز، کاغذ دکھانے کے لیے. آپ کے گاؤں کی قبرستان ہے، مساجد ہیں، عیدگاہ ہیں، مدرسے ہیں. اگر آپ پیپر نہیں دکھاتے ہیں تو وہ زمینیں اور پراپرٹی کس کی ہو جائے گی؟ گورنمنٹ کی ہو جائے گی. آپ سمجھ رہے ہیں بات، کہ وہ پراپرٹی گورنمنٹ کی ہو جائے گی. مطلب کہ آپ کے آبا و اجداد یا آپ کے چاہنے والے یا آپ کے کمیونٹی کے کوئی بھی ایسا لوگ جو اللہ کے راستے میں جو ڈونیٹ کر دیا، دے دیا، اس میں گورنمنٹ انٹرفیئر کرنا چاہ رہی ہے کہ وہ گورنمنٹ کی ہو جائے. اب جو نہیں دکھائیں گے تو ہو جائے گی. آپ بتا سکتے ہیں کہ 100 سال پہلے کتنے لوگوں کے پاس پیپر ہوا کرتا تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگوں کو یہ کنفیوژن ختم ہو گیا ہوگا کہ وقف کہتے کسے ہیں. یہ چاہے غیر مسلم بھی چاہے تو وقف کر سکتے ہیں یا کر سکتی ہیں، مسلم بھی چاہے کسی بھی ریلیجن کا انسان، وہ اپنے اللہ کے نام پر وہ کیا کر سکتے ہیں، وہ اپنے پراپرٹی کو دے سکتے ہیں. یہ سمپل سی لاجک ہے کہ ہم اپنی چیز ہم جسے چاہے اسے دیں. اس میں کسی کا شیئر تھوڑی نہ ہے. میری سمپتی ہے، میری پراپرٹی ہے، میں جسے چاہوں تو کسی کو کیا کر دوں، فری میں دے دوں، بیچ دوں، یا کسی گفٹ کر دوں، یا کسی کو ڈونیٹ کر دوں. اٹس مائی اون چوائس دیٹ دس پراپرٹی بلانگس ٹو می. دس ڈزنٹ بلانگ ٹو دی گورنمنٹ. یہ گورنمنٹ سے بلانگ نہیں کرتی ہے، یہ میری پراپرٹی ہے، اس کا مالک میں ہوں. تو سمپل سے لاجک یہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب کو یہ سمجھ میں ضرور آئی ہوگی کہ وقف کہتے کس کو ہے. آپ سب ساتھ دیجیے، انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت فیصلہ کرنے والا ہے. اور ہم سب کو دعا کرنی چاہیے. نماز میں 5 وقت نماز پڑھنی چاہیے، تو اس میں ضرور یہ دعا مانگنی چاہیے انشاءاللہ تعالی. مسلمان کے اوپر جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں اس کے بارے میں ضرور دعا کریں کہ اللہ رحم فرمائے، اور اس کالے قانون کو جلد سے جلد ہم سب ایک جٹ ہو کر کے واپس کرائیں، اور جگہ جگہ پر کیا کریں، اس کے خلاف احتجاج کریں. کیونکہ احتجاج بہت معنی رکھتا ہے، پروٹیسٹ. جب تک ہم یہ نہیں کریں گے، آج مسلم یونٹی کو، جو کمیونٹی ہے اس کو ایک ہونا پڑے گا. جب تک ہم ایک نہیں ہوں گے تب تک ہم انیک رہیں گے. جب ایک رہیں گے تبھی جا کے کام بنے گی. اور انشاءاللہ تعالی ہم سنویدھان کے، کانسٹیٹیوشن کے دائرے کے اندر رہ کر کے انشاءاللہ تعالی اس قانون کا ہم ورودھ کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وقف کیا ہے سمجھ میں آ چکا ہوگا ہم سب کو. لیتا ہوں آپ سے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.